تین بدصورت عورتیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی زمانے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام نادیہ تھا۔ نادیہ بہت ہی سستی اور کاہلی کی ماری ہوئی تھی۔ وہ کام کرنے سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ آرام کرنے کی خواہش مند رہتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے مختلف طریقوں سے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر نادیہ کسی طرح کام کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں کپاس سے دھاگا کاتا کرتے تھے۔ نادیہ کی ماں کو یہ خواہش تھی کہ اس کی بیٹی بھی یہ ہنر سیکھے، لیکن نادیہ نے کبھی چرخے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ایک دن نادیہ کی ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے نادیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، دیکھو نادیہ، میں تمہاری کاہلی سے تنگ آ گئی ہوں۔ جب تک تم کوئی کام نہیں کرو گی تمہارے لیے اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ نادیہ پر ماں کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا، امی، آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے کام نہ کہا کریں، مجھے کام سے نفرت ہے۔ یہ سن کر ماں کو مزید غصہ آ گیا اور اس نے نادیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ نادیہ زور زور سے چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی کیونکہ اس کی ماں اسے پیٹ رہی تھی۔ اسی دوران گلی میں سے ایک ملکہ وقت کا گزر ہوا جس نے نادیہ کی چیخیں سن لی۔ ملکہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور ماں نے جیسے ہی اسے دیکھا مارنا روک دیا اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ ملکہ نے ماں سے پوچھا، تم اس لڑکی کو اتنی بری طرح کیوں مار رہی ہو؟ ماں نے دل میں سوچا کہ اگر میں ملکہ کو بتا دوں کہ میری بیٹی بہت سستی اور کاہل ہے تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ لہٰذا ماں نے ملکہ سے کہا، میں اس کی ماں ہوں، اسے دھاگا کاٹنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں ایک غریب عورت ہوں اور اس کے لیے اتنا ریشم کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے کہا، مجھے چرخے کی آواز بہت پسند ہے، تم اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے محل لے جاؤں گی جہاں بہت سارا ریشم موجود ہے، وہاں وہ جتنا چاہے دھاگا کاٹ سکے گی۔ ماں نے اپنی بیٹی سے تنگ آ کر یہ بات سن کر فوراً ہاں کر دی۔ ملکہ نے نادیہ کو اپنے ساتھ محل لے جا کر اس کے سامنے 3 کمرے کھولے جو کہ فرش سے چھت تک عمدہ ریشم سے بھرے ہوئے تھے۔ نادیہ تو کبھی چرخے کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی اور اب اسے اتنا زیادہ ریشم کاٹنا تھا، وہ بہت پریشان ہو گئی۔ ملکہ نے کہا، جب تم یہ سارا ریشم کاٹ لو گی تو میں تمہاری شادی اپنے بڑے شہزادے سے کر دوں گی۔ نادیہ تو بہت پریشان ہو گئی کیونکہ اسے چرخہ چلانا آتا ہی نہیں تھا۔ نادیہ 3 دن تک مسلسل روتی رہی، اس نے چرخے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اچانک ایک دن اس کی نظر محل کے باہر 3 عجیب شکلوں والی عورتوں پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے پاؤں بہت بڑے تھے، دوسری کی ناک بہت بڑی اور موٹی تھی اور تیسری کے ہونٹ اتنے بڑے تھے کہ اس کا پورا منہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے نادیہ سے پوچھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ نادیہ نے اپنی مشکل ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ بولی، ہم تمہاری مدد کر سکتی ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ نادیہ نے پوچھا، کون سی شرط؟ عورتوں نے جواب دیا، تمہیں ہمیں اپنی شادی پر خصوصی مہمان کے طور پر بلانا ہوگا اور ہمارا تعارف خوبصورتی کے بجائے ہماری خوبیوں کی بنا پر کروانا ہوگا۔ نادیہ نے فوراً ان کی شرط مان لی اور یوں ان تینوں عورتوں نے تھوڑے ہی وقت میں سارا ریشم کاٹ دیا۔ ملکہ جب واپس آئی تو اس نے کاٹا ہوا ریشم دیکھا اور نادیہ کی بہت تعریف کی۔ پھر فوراً شہزادے سے اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کے دن نادیہ نے ملکہ اور شہزادے سے کہا، میں اپنے کچھ خاص مہمانوں کو شادی پر بلانا چاہتی ہوں۔
شادی کے دن جب وہ تینوں عجیب و غریب عورتیں محل میں داخل ہوئیں تو شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تمہارے پاؤں اتنے بڑے کیوں ہیں؟ پہلی عورت نے جواب دیا، چرخا گھماتے گھماتے میرے پاؤں بڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری عورت سے پوچھا، تمہارے ہونٹ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ وہ بولی، دھاگا کاٹتے وقت مجھے بار بار اسے تھوک لگانا پڑتا ہے، اس لیے میرے ہونٹ بڑے ہو گئے ہیں۔ تیسری عورت سے پوچھا، تمہاری ناک کیوں اتنی لمبی ہے؟ وہ بولی، مجھے دھاگا کاٹنے کے لیے اپنی ناک پر لپیٹنا پڑتا ہے، اس لیے میری ناک بڑی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اگر نادیہ نے ریشم کاٹنا جاری رکھا تو اس کے پاؤں، ناک اور ہونٹ بھی بڑے ہو جائیں گے۔ پھر شہزادہ بولا، آئندہ نادیہ کبھی ریشم نہیں کاٹے گی، اور یوں نادیہ کو ہمیشہ کے لیے ریشم کاٹنے کی مصیبت سے نجات مل گئی۔